شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نصیب ٹی وی کے دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ ہاتھوں کے ناخن چبانے سے بولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو لوگ روٹی تیز کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ جو عورتیں کھڑے ہو کر پانی پیتی ہیں ان میں پیشاب کے انفیکشن کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ اونچی آواز میں بولنے سے سانس کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ توتلی عورتوں میں کبھی بانجھ پن کی بیماری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر آٹا گوندنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ جو عورت تیز مرچیں کھانے کی عادی ہو اس کا بچہ ذہین پیدا ہوتا ہے۔ سر کو ڈھانپ کر آٹا گوندنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ جو عورتیں زیادہ تر خاموش رہتی ہوں وہ چلاک ہوتی ہیں۔ چلغوزے کا رس پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کیلے کا جوس پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کمرے میں ایک پیاز رکھنے سے کمرے میں بچھو نہیں آتے۔ رات کو کمرے میں لیموں کا چھلکا جلانے سے کمرے کے اندر مچھر نہیں آتے۔ جہاں چھپکلیاں زیادہ آتی ہوں وہاں آپ پودینے کے چند پتے رکھ دیں، چھپکلیاں دوبارہ نہیں آئیں گی۔ صبح کے وقت دہی میں چھلکا ڈال کر کھانے سے نیا خون بنتا ہے۔ لیموں پر چینی لگا کر چاٹنے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت کریلے کا ٹکڑا چبانے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ کالا نمک چاٹنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ نمک کو جلا کر چاٹنے سے زکام رک جاتا ہے۔ جنہیں غصہ زیادہ آتا ہو وہ دماغ کے کمزور ہوتے ہیں۔ ناشتے میں سلاد کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ پیلی اور ہری شملہ مرچ کا سالن کھانے سے منہ کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ مرغی کی ٹانگوں کا سوپ بنا کر پینے سے مرگی کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے پوری 100 بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ نہار منہ اسٹیل کے چمچ پر شہد لگا کر چاٹنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ ادرک کی خوشبو سونگھنے سے نیند جلدی آتی ہے۔ کیلے کے چھلکے چبانے سے قے آنا بند ہو جاتی ہے۔ رات کو کچا دودھ پینے سے رنگ سانولا نہیں ہوتا۔ کھیرا اور کھچڑی اکٹھے کھانے سے ہیضہ ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد بالوں کو تولیے سے ڈھانپ لینے سے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ ڈبل روٹی کے سلائس پر گارلک چیز لگا کر کھانا سب سے طاقتور نشہ مانا جاتا ہے۔ رات کو پاجامہ پہن کر سونے سے جلدی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ جو خواتین میتھی دانہ چباتی ہیں وہ دیر تک جوان رہتی ہیں۔ سوکھی روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھانے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہے۔ سونے سے قبل ایک کچا ٹماٹر کھانے سے ڈرونے خواب نہیں آتے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبانے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ بند گوبھی کے پتے چبانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ نہار منہ لیموں کا استعمال دانتوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بیسن کی روٹی کھانے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے۔ جامن کا شربت پینے سے انسان چست ہوتا ہے اور پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے۔ پیشاب کو 10 گھنٹے سے زیادہ روکنے سے کینسر کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ چلتے پھرتے پھل کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ مالٹے کا چھلکا چبانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ انڈے کی سفیدی اور ارک گلاب ملا کر بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آتی ہے۔ سرخ مرچ کی خوشبو سونگھنے سے بری نظر اتر جاتی ہے۔ خشک میوے کھا کر مالٹے کا جوس پینے سے سینے کا درد رک جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورت کے پیٹ میں بچہ لات مارتا رہتا ہو تو بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ نہاتے وقت بالوں میں مولی کا رس لگانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ چنبیلی کا تیل لگانے سے کبھی سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ کلونجی کھانے سے بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا۔ بطخ کا انڈا کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ نمکین پانی میں کپڑے دھونے سے بدن پر خارش نہیں ہوتی۔ دوپہر کے وقت تھوڑا سا میٹھا چکھنے سے جسمانی بیماریاں دور رہتی ہیں۔ سگریٹ زیادہ پینے سے گردے ختم ہو جاتے ہیں۔ کالے چنوں کی روٹی بنا کر کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حمل کے دوران ساگودانہ کھانے سے حمل نہیں گرتا۔ پانی پی کر پیشاب کرنے سے گردے صاف ہوتے ہیں۔ بیٹھ کر 3 سانسوں میں پانی پینے سے طاقت آ جاتی ہے۔ ہمیشہ کھڑے ہو کر وضو کرنے سے طاقت بھر آتی ہے۔ کچی سبزیاں کھانے سے بھی بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔
کچے پھل کھانے سے بدن میں طاقت ابھر آتی ہے، امرود کے بیج کھانے سے طاقت بے تحاشا آتی ہے۔ سونے سے پہلے نمکین پانی ضرور پی لیا کریں۔ تربوز اور خربوزہ کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ سفیدے کے پتوں کے پانی کو ابال کر اس کی کبھی پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ بھاپ لینے سے اور جامن کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے، فالسے کھانے سے گردوں کو طاقت ملتی ہے، بادام کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ جو عورت ناخن کھائے اس میں عقل کی کمی ہوتی ہے، جو عورت تیز بولتی ہے اسے غصہ زیادہ آتا ہے، جو عورت روٹی جلدی کھاتی ہے اس کے ہاتھوں سے برکت اڑ جاتی ہے، جو عورت کھڑی ہو کر پانی پیے وہ جاہل ہوتی ہے، جو عورت اونچی آواز بولتی ہے وہ ایمان کی کچی ہوتی ہے۔ توتلی عورت سے شادی کرنے سے گھر میں رزق کی تنگی کا بھی نہیں آتی۔ جو عورتیں ہاتھوں کے ناخن چھوٹے رکھتی ہیں وہ محنتی ہوتی ہیں، اس عورت کو اونچا سنائی دیتا ہو وہ نظر کی تیز ہوتی ہے۔ جو عورتیں تیز مرچیں کھاتی ہیں ان میں پیار کی کمی ہوتی ہے۔ جو عورت سوشل ورکر ہو اخلاق کی بہتر ہوتی ہے۔ جو عورت دوستوں زیادہ بناتی ہو اور وہ فضول خرچ کرنے والی ہوتی ہے۔ جو لڑکی زیادہ تر خاموش رہتی ہو وہ شادی کی خواہش رکھتی ہے۔ جو عورت زیادہ ہنستی ہو وہ لاپرواہ عورت ہوتی ہے۔ جو عورتیں زیادہ روتی ہوں اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو آہستہ آہستہ چلتی ہو وہ عقل کی کم ہوتی ہے۔ جو پیچھے مڑ کر دیکھنے کی آتی ہو وہ پیار کی بھوکی ہوتی ہے۔ جو عورت گوشت زیادہ کھاتی ہو مردوں میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے۔ جس عورت کو مچھر زیادہ کاٹتے ہوں وہ نرم مزاج کی ہوتی ہے۔ جو عورت ٹھنڈا دودھ پیتی ہو وہ سست ہوتی ہے۔ جو عورت پرندوں سے محبت رکھتی ہو وہ دل کی سچی ہوتی ہے۔ جو عورت جانوروں سے زیادہ محبت رکھتی ہو وہ با اخلاق ہوتی ہے۔ ہر روز رات کو سرسوں کے تیل کے چند قطروں کی آنکھوں پہ اوپر مالش کرنے سے نہ نظر کمزور ہوگی اور نہ کبھی آنکھوں کی بیماریاں لاحق ہوں گی۔ بعض لوگوں کے منہ سے بہت بدبو آتی ہے، انہیں چاہیے کہ چٹپٹی مسالہ دار چیزیں کھانا چھوڑ دیں، قبض نہ ہونے دیں اور دن میں 2-3 دفعہ سبز سونف کھایا کریں۔ سونف کھانے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے۔ ہر صبح نہار منہ 4 عادت۔ موسمی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے بشرط یہ عمل 3 ہفتے تک جاری رکھنا ہے۔ تو دوستو اب چلتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے سے نوازا تھا۔ میری آخری بیٹی بے حد بدصورت تھی۔ حقیقتاً تو یہی تھی کہ میرا تو اسے اٹھانے یا بلانے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ اس کی پرورش بھی میرے ملازمین نے ہی کی تھی۔ ایک دفعہ وہ بہت چھوٹی تھی کہ سیڑھیوں سے گر پڑی، اس کی طرف کسی نے توجہ بھی نہ دی۔ وہ اکیلے ہی کافی دیر تک روتی رہی۔ جب رو رو کر تھک گئی تو خود ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور آنسو پونچھتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک دفعہ بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میری بچی ہے، اسے بھی میں نے ہی پیدا کیا ہوا ہے، میں کچھ تو اس کا بھی خیال کروں، بلکہ میں تو ایک ماں ہوتے ہوئے بھی ایسے انجان بن رہی تھی کہ ذرا بھی اس کی جانب توجہ نہ دی۔ وقت گزرتا گیا اور میری اولاد جوان ہو گئی۔ میری اولاد جیسے ہی پڑھائی سے فارغ ہوئی تو ان کے رشتے آنا شروع ہو گئے اور ایک ایک کر کے سب کی شادی بھی ہو گئی، سوائے بدصورت بیٹی اور میرے بیٹے کے۔ میری بیٹیاں اپنے گھروں میں راج کر رہی تھی کہ اب اس چھوٹی کی شادی کی فکر مجھے دن رات اندر سے دیمک کی طرح کھائے جا رہی تھی۔ کئی دفعہ میں نے اس کے ابا سے بات کی کہ آپ کوشش کریں کہ اس کا کہیں خاندان میں رشتہ ہو جائے۔ ابا میری طرف رحم بھری نظروں سے دیکھتے اور ساتھ ہی اماں سے کہتے کہ دعا کر دیا کرو، ویسے تو حالات بڑے ہی نازک ہیں۔ میں اپنے لیے دنیا کی بات سمجھ چکی تھی، اس لیے زیادہ بحث نہ کی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آج کل لوگوں کے معیار کس قدر اونچے ہو گئے۔ ایک دن میرے محلے کی ایک عورت ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی اس کے پاس ایک بڑا ہی اچھا رشتہ ہے، اگر ہم لوگ کرنا چاہیں تو لڑکا ہے، معذور ہے لیکن اس کا باپ اچھا خاصا کما لیتا ہے، اگر تم لوگ کرنا چاہو تو میں کل ہی لوگوں کو یہاں بلوا لیتی ہوں۔ میں بھلا کیوں انکار کرتی، میں نے اس رشتے کروانے والی سے کہا ٹھیک ہے بلا لو۔ اگلے ہی دن وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے، لڑکا بھی ساتھ تھا، بے حد خوبصورت اور حسین تھا، سوائے اس بات کے کہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا۔ ہمیں تو لڑکا پسند آیا، لیکن دل میں وہی ڈر تھا کہ یہ بھی کہیں باقی رشتوں کی طرح انکار کر کے نہ چلے جائیں، بس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جیسے ہی میری بیٹی لوگوں کے سامنے آئی تو وہ غصے میں ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہوا، اپنی بیساکھیوں کے سہارے، اور نہایت غصے میں کہنے لگا آپ لوگوں کے پاس ایک یہی لڑکی رہ گئی تھی، میری شادی کے لیے ہم سب بڑے ہی پریشان ہوئے،
اگر ایک معذور انسان نے یہ ظلم کیا ہے تو باقی کیا کریں گے جو بالکل ٹھیک ہوں گے؟ انہی سوچوں سے میرا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو گیا اور میں مریضہ بن کر رہ گئی۔ میرے شوہر تو کہنے لگے اگر شادی نہ بھی ہوئی تو کیا مسئلہ ہے، کچھ لڑکیاں جو کہ شادی خود نہیں کرتی، کیا ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا؟ میں اپنے شوہر کی طرف بھی دیکھتی لیکن وہ تو اخبار پڑھنے میں اتنا مگن ہوتے کہ میں پھر وہ دوبارہ بات ہی نہ کرتی۔ ایک دن رات کو میری سب سے بدصورت بیٹی، جس سے میں نفرت بھی انتہا کی کرتی تھی، میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ میری ساری بیٹیوں نے بس میٹرک تک ہی پڑھا تھا، لیکن اس نے تو بی اے بھی کر لیا تھا، لیکن اب وہ پھر سے اپنے باپ کے سامنے کھڑی تھی کہ مجھے مزید پڑھنے کی اجازت دیں، لیکن میں نے ان نئے شگوفوں سے مکمل طور پر منع کر دیا۔ وہ مایوسی کے عالم میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج کل میرے بیٹے پہ امریکہ جانے کا بھوت سوار تھا، وہ کسی بھی طریقے سے امریکہ جانا چاہتا تھا۔ ایک دن اپنے بابا سے کہنے لگا میں نے امریکہ جانا ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں۔ وہ دادی کا بے حد لاڈلا تھا، اس لیے دادی نے بنا کچھ سوچے سمجھے اسے ایک ہی منٹ میں اجازت دے دی۔ روپے پیسے کی تو پہلے سے کوئی کمی نہ تھی، تو پھر اس نے براہ راست یہ فرمائش کی۔ اس لیے میں نے بھی خوب احتجاج کیا، لیکن میرے احتجاج سے کیا ہوتا؟ اس نے جلدی سے ساری تیاری کی مکمل، اور میرا پیارا بیٹا ہاتھی ایک ہفتے کے اندر ہی اندر امریکہ چلا گیا۔ میں اس کی جدائی میں بے حد پریشان اور اداس رہنے لگی کہ ایک دن میری طبیعت کچھ بگڑ گئی تو میری چھوٹی بیٹی نے میری بہت خدمت کی، لیکن میں نے اسے منہ بھی نہ لگایا۔ کچھ دنوں تک میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو ایک رشتہ کروانے والی ایک دفعہ پھر میرے پیچھے پڑ گئے۔ اس نے ہمارے گھر کو دیکھا، کیونکہ جب سے ہادی امریکہ گیا تھا گھر میں دولت کی مزید ریل پیل ہو گئی تھی۔ اس رشتے والی کے سامنے میں نے ہاتھ جوڑ دی اور کہا اس کی شادی کہیں بھی کروا دو، میں تمہیں ڈھیروں پیسے دوں گی۔ وہ مجھے تسلیاں دیتے ہوئے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری ساس بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور مجھے تسلیاں دینے لگی۔ میں نے ان سے کہا اماں آپ ہی کوئی وظیفہ بتائیں یا پھر یہ کریں کہ اس سے ہم سب کی جان چھوٹ جائے۔ اماں نے ایک دم سے میرے لفظوں پر غور کرتے ہوئے انہیں دہرایا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ رضیہ اتنی بھی نفرت ٹھیک نہیں۔ میں نے اماں کی آنکھوں میں کچھ اداسی دیکھی تو ان سے پوچھنے لگی کیا بات ہے، آپ ایک دم سے اتنی سنجیدہ کیوں ہو جاتی ہیں؟ وہ میری بات کا جواب دیے بنا آگے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی یہ کہتی کہ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ میرا دل زور زور سے کانپتا اور میں یہی سوچتی کہ بھلا ایسا بھی کیا برا ہونے والا ہے۔ میرے کئی دفعہ پوچھنے پر بھی وہ کچھ بھی نہ بتاتی، بس خاموشی کا لبادہ اوڑے کئی دن تک کمرے سے باہر بھی نہ نکلتی تھی۔ میں ان کے پیچھے گئی تو وہ ایک صندوق کھولے بیٹھی تھی، پھر کچھ یاد آنے پر جلدی سے اٹھتی، دروازے کی کنڈی جلدی سے لگاتی، پھر آس پاس دیکھتی اور اس صندوق کو دھیرے دھیرے سے کھولتے ہوئے اس میں سے ایک بڑا سا پیکٹ نکالتی، پھر ان کو چومنا شروع کر دیتی۔ میں نے بہت دفعہ دیکھنے کی کوشش بھی کی اور بہت زیادہ اپنے میاں سے بھی پوچھا، وہ بھی کوئی اور ہی بات شروع کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ کھوج تو بہت لگاتی لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ میری دو بڑی نندیں بھی تھی جو کہ دوسرے شہروں میں رہتی تھی، وہ بڑی دیر بعد چکر لگایا کرتی۔ اس دفعہ جب اماں کی حالت ذرا سنبھل نہیں رہی تھی تو میں نے ہادی کے بابا سے کہہ کر ان کو یہاں اپنے ہاں بلا لیا۔ جس رات وہ دونوں گھر آئے ہادی کے ابا کی اچانک کی طبیعت بگڑ گئی، وہ ایک دم سے ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ میں تو کافی دنوں تک اس صدمے سے باہر بھی نہیں نکل سکی تھی۔ جب وہ آخری وقت پر تھے تو اماں سے کہنے لگے اسے کہنا مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں نے بھی اسے آج تک سکھ دینے کی کوشش نہیں کی۔ ہاتھی بھی آیا اور واپس چلا گیا۔ میری دونوں نندیں ہر وقت اماں کے پاس ہی بیٹھی رہتی۔ جب اماں کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ ایک ہی بات کہتی کہ آپ نے ایک دفعہ پھر سے ماضی کو گلے لگایا ہے، اس لیے تو طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے۔ اماں جی نے بیٹے کی موت کا بھی بے حد اثر لیا تھا، لیکن ان کا وہ صندوق ان کی زندگی کا بہت بڑا حاصل تھا۔ ماضی میں ایسا کیا تھا میں سوچتی ہی رہتی، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں بتاتا تھا۔ میری نندیں آئی ہوئی تھی، میں چاہتی تھی کہ ان کی موجودگی میں ہی رامین کے فرض سے فارغ ہو جاؤں۔ جس رشتے والی سے میں نے بات کی ہوئی تھی اس نے آج شام کو آنا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر آئی تو کچھ دیر تک بولی نہیں۔ میں سمجھ گئی کہ ابھی بھی بات نہیں بنی، اس لیے اس قدر چپ ہے۔ میرے اصرار پر اس نے یہ بتایا کہ باجی ایسا رشتہ لائی ہوں کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گی۔ میں نے کوئی توجہ ہی نہ دی، سب کچھ میری بڑی نند نے ہی طے کیا تھا۔ کہنے لگی کہ وہ لوگ کل آئیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے، اور میں نے کچھ اچھے کھانے بنا لیے۔ لڑکا اس قدر حسین اور دولت مند تھا
کہ میں نے رشتے کروانے والی سے کہا کہ یہ تم کس کا رشتہ لے کر آئی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ باجی نہ جانے دیں، یہ لوگ اتنے کیوں باضد تھے کہ ہمیں آج ہی اسی جگہ پر لے کر چلو۔ لڑکے کی ماں نہیں آئی کیونکہ وہ شرعی پردہ کرتی تھی۔ ایک لڑکا آیا اور اس کے ساتھ اس کی ایک پھپھو آئی تھی۔ جیسے ہی بیٹی ان کے سامنے گئی تو لڑکے نے اٹھ کر تعظیم سے استقبال کیا اور وہ اسے ایک ہی نظر میں پسند کر چکا تھا۔ میں تو اس قدر حیران تھی کہ میری سوچ ہے۔ خیر ہم لوگ بھی ان کے گھر گئے۔ میری بیٹی کی ہونے والی ساس سامنے آئی کچھ ہی دیر کے لیے، اور وہ بھی مکمل پردے میں۔ ہم لوگ بڑے ہی حیران ہو رہے تھے کہ اس قدر امیر گھر میں میری بیٹی جا رہی ہے۔ یہ لوگ رشتہ کیوں کر رہے ہیں؟ لڑکے والوں کو شادی کی جلدی تھی، اس لیے ایک ماہ کے اندر ہی اندر شادی کر دی گئی۔ میری اس کالی کلوٹی اور بدصورت بیٹی کے لیے ایسا رشتہ کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ہم نے اس کی شادی کی اور پھر کبھی بھی پلٹ کر خبر نہ لی۔ اب تو مجھے بس اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی، جیسا کہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھے گی، لیکن میرا بیٹا تو اس طرف آتا بھی نہ تھا۔ میں نے جب جذباتی بلیک میلنگ شروع کی تو وہ بھی آگے سے کہنے لگا اگر کسی نے بھی بہت ہی زیادہ تنگ کیا تو وہ یہ دنیا ہی چھوڑ دے گا۔ آخر کار مجھے ہی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ گھر میں گہرا سناٹا تھا، اماں اپنے کمرے میں ہی ہوتی تھی۔ ایک دن میری بیٹی گھر آئی اور مجھے کہنے لگی امی ہم سب لوگ باہر کے ملک جا رہے ہیں۔ یہ سن کر تو میرے پیروں کے نیچے ہی زمین نکل گئی۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ میں نے بیٹی کو رخصت کیا۔ میری بیٹیاں بڑے ہی اچھے گھروں میں گئی تھی، سب کی خبر گیری کرتے کرتے کہیں لوگ ہماری بچیوں کے ساتھ کچھ اونچ نیچ نہ کرتے ہوں۔ داماد بھی اپنے سسرال سے ہی بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ میری بڑی بیٹی اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ امریکہ جا رہی تھی۔ اس کی فلائٹ اسلام آباد سے تھی۔ ابھی فلائٹ میں کچھ وقت باقی تھا کہ وہ کہنے لگی کہ میں نے سامنے سڑک پر ایک آدمی کو چلتے ہوئے دیکھا، وہ ہوں بہو ہادی جیسا ہی تھا۔ پہلے تو میں یہی سمجھی کہ یہ کوئی اور ہے، لیکن جب میرے بچے ماموں ماموں کہہ کر پکارنے لگے تو میں نے بھی توجہ دی۔ وہ واقعی میں ہادی تھا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کیونکہ ہادی تو امریکہ میں ہوتا تھا۔ جیسے ہی میں نے یہ سب سنا تو فوراً اماں کو بتایا۔ وہ کہنے لگی کہ وہم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میری بیٹی کہنے لگی میں نے یہاں ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہادی کو ایک لڑکی کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس لڑکی نے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اٹھایا ہوا تھا۔ یہ سب سن کر میرا داماد ہنسنے لگا اور کہنے لگا امریکہ جانے کی خوشی میں تمہیں ہر طرف وہ سب کچھ نظر آتا ہے جو کہ یہاں ہے ہی نہیں۔ وہ اسی بات پر ہنستے ہوئے آگے کی طرف نکل گئے۔ میری بیٹی اور داماد اپنے بچوں کے ساتھ امریکہ پہنچ چکے تھے۔ ایک ہوٹل میں کمرہ بک کیا۔ وہ تو جاتے ہی سب بے حد تھک گئے تھے، اس لیے آرام کی غرض سے جلدی سو گئے۔ جب سو کر اٹھے تو کافی تازہ دم تھے۔ میرا داماد کہنے لگا کہ کچھ دیر کے لیے باہر جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے مجھے گاڑی ابھی کچھ دیر پہلے بھجوائی ہے، پھر اس کے بعد ہادی سے بات کرتا ہوں۔ میرے داماد نے ہادی کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ میں ابھی آفس میں ہوں، کچھ ہی دیر تک واپس آ کر آپ سب سے ملتا ہوں۔ اب کچھ میری بیٹی کو بھی سکون ہو چکا تھا، اس کا بھائی یہیں امریکہ میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہم لوگ گھر سے باہر نکلے تو ہادی ہمیں باہر ہی ملنے کے لیے آ گیا۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ جب ہادی ہمیں ملا تو میں نے اسے بڑے ہی غور سے دیکھا تو میں ایک دم سے اچھل پڑی کہ اس نے وہی سوٹ پہن رکھا تھا جو کہ پاکستان میں پہنا ہوا تھا۔ میں واقعی میں کچھ پریشان تو ہوئی۔ میری بیٹی نے جب پاکستان فون کیا تو مجھے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے اسے سمجھا دیا کہ تم انجوائے کرنے گئی ہو۔ وہ بیچاری میری یہ باتیں سن کر حیران تو بہت ہوئی، لیکن جب میں نے غور کیا تو محسوس ہوا کہ واقعی میں کچھ گڑبڑ ہے۔ خیر میں نے اپنے ذہن سے ساری باتیں نکال دی اور کہا کہ میرا بیٹا ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میری نافرمانی کرے۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد میری بیٹی کی کال آئی اور کہنے لگی اماں میں نے ہادی بھائی کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے، وہ بڑے ہی خوش لگ رہی ہیں، لیکن لڑکی تو ایسی تھی جیسے توے کی پچھلی طرف، اور بھائی اس کے ساتھ اس قدر خوش گپیوں میں مصروف تھا جیسے اس کی بیوی ہو۔ ارے کیا اول فول بکے جاتی ہو، جانتی تو ہو کہ امریکہ کا کتنا ماحول کھلا ہے، وہاں یہ لڑکے لڑکی کا میل ملاپ کوئی بات بری نہیں۔ اب تم بھی ایسی سوچوں کو ذہن سے جھٹک دو اور مجھے بھی سکون سے رہنے دو۔ میری اس بات کا واقعی میں اس پر بہت گہرا اثر ہو گیا کہ کافی دنوں تک پھر کوئی ایسی کال نہ آئی۔ ادھر میں نے بھی شکر ادا کیا، لیکن ایک بات ہمیشہ مجھے تنگ کرتی کہ ہادی شادی کے نام سے اتنا چڑھتا کیوں ہے، کہیں کوئی واقعی میں اسے پسند تو نہیں۔ یہ سوچتے ہوئے بھاگم بھاگ اماں کے کمرے میں گئی اور اس سے جا کر بات کرتی ہوں۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہونے لگی میرے قدم وہیں تھم گئے۔ تم واپس آ جاؤ، بس ایک دفعہ میرے دل کو کچھ سکون دے دو۔ 45 سال بیت گئے ہیں تمہاری صورت کو ترستے ہوئے،
صرف ایک دفعہ مجھ سے آ ملو، بس ایک دفعہ، اور ساتھ میں اماں کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ ٹیشو سے بار بار آنکھیں صاف کرتی۔ یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور میں جلدی سے کمرے میں گئی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے فون دیکھا تو فون کو ایک طرف رکھ دیا اور کہنے لگی کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اماں جی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ ہادی یاد آ رہا ہے، کب سے گیا ہوا ہے، پلٹ کر بھی نہیں آ رہا۔ پتہ بھی ہے کہ دادی کس قدر اداس ہو جاتی ہے۔ اماں جی میں بھی تو یہی بات کرنے آئی ہوں کہ آپ ہی ہادی کو واپس بلائیں اور اسے کچھ سمجھائیں۔ اب اس کی شادی کر دینی چاہیے، ہاں تو مناؤں اس کو، وہ جلد واپس آئے تاکہ ہم اس کی شادی کریں۔ ساری باتیں ایک طرف، لیکن میں ہادی کی وجہ سے واقعی میں اب بے حد پریشان رہنے لگی تھی۔ خیر سوچا تو یہی ہے کہ ابھی شام کو اسے کال کر کے کہوں گی کہ اب بہت ہو گیا، واپس اپنے ملک میں آ جاؤ۔ لیکن شام کو ہادی کو کال کرنے کی نوبت ہی نہ آئی، کیونکہ شام میں دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میری نظر دروازے پر پڑی تو ایک فقیرنی کھڑی تھی۔ وہ بولی خود تو یہاں بڑی ہی عیاشی کی زندگی بسر کر رہی ہو اور بڑی خوش ہو کہ اپنی بدصورت بیٹی کو ایک اونچے گھرانے اور بے حد خوبصورت لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا تو تمہاری ذمہ داریاں ختم ہو گئیں۔ ارے جا کر اپنی اس بیٹی کی خبر لو، وہ کن حالات سے گزر رہی ہے۔ اگر تو نے اب بھی جا کر اس کی خبر نہ لی تو تجھ پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوگا کہ ساری زندگی معافیا مانگنے کی تو معافی نہیں ملے گی۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گئی کہ یہ فقیرنی ہے کون اور میری بیٹی کے سسرال والوں کو کیسے جانتی ہے۔ میں نے اس فقیرنی کو جواب دینے کے لیے ابھی کچھ سوچا ہی تھا کہ وہ ایک دم سے باہر نکل گئے۔ میں ان سوچوں کے بھور میں تھی کہ نہ جانے میری بیٹی کی سال میں ہوگی۔ میں نے بھی تو بڑی جلدی کی تھی، نہ اس کی شادی کرنے میں بالکل بھی نہیں سوچا تھا۔ میں فوراً اماں کے کمرے میں جانے لگی تو دروازے کی کنڈی اندر سے لگی ہوئی تھی۔ میں دوسری طرف سے گئی اور کھڑکی میں سے جھانکا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہ اپنے بیڈ کے نیچے ایک صندوق نکالے بیٹھی تھی۔ ان میں سے کچھ جوڑے نکال کر بار بار دیکھتی رہی، پھر آنکھوں سے لگاتی۔ ان میں ایک تصویر تھی جسے وہ بار بار چومتی اور اسی تصویر سے بار بار معافیاں بھی مانگتی تھی۔ ان کا سارا چہرہ آنسو سے بھر چکا تھا۔ یہ اماں کس کو یاد کر کے اتنی شدت سے روتی ہے؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ میں مایوسی کے عالم میں واپس آئی اور پوری رات جاگتی آنکھوں میں ہی گزارتی کہ ایک طرف اماں اور دوسری طرف ساری زندگی بیٹی پہ کیے جانے والے ظلم و ستم کی وجہ سے عذاب الہی کا ڈر۔ یہ ساری باتیں بڑی شدت سے ستا رہی تھی۔ میں نے صبح ہوتے ہی سوچ لیا تھا کہ آج بیٹی کی طرف ضرور جاؤں گی۔ اماں کو ناشتہ کروا کے کہا کہ آپ بھی ساتھ چلے، لیکن وہ کہنے لگی کہ تم ہی آؤ، اور بہتر تو یہ ہے کہ اسے کچھ دنوں کے لیے ساتھ ہی لے آؤ تاکہ کچھ دن یہاں رہے گی تو اس کی حالت بھی کچھ بہتر ہو جائے گی۔ میں سر ہلاتے ہوئے سب کچھ سمجھ رہی تھی کہ اچانک ہی میری بیٹیاں گھر میں داخل ہوئی، حتیٰ کہ وہ امریکہ والی بھی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ ساری ہی کیوں آ رہی ہیں، کیونکہ گھر میں تو کوئی ایسا فنکشن بھی نہ تھا۔ ساری میرے قریب بیٹھ گئی اور بڑی بیٹی جو امریکہ گئی ہوئی تھی وہ سب سے زیادہ چہرہ پھلائے ہوئے تھی۔ پوچھنے پر کچھ بھی نہیں بتایا۔ کچھ دیر کے بعد خود ہی کہنے لگی، امی ہادی نے امریکہ میں شادی کی ہوئی ہے، اس نے ہم سے یہ بات کیوں چھپائی؟ ہم تو خود کب سے کہہ رہے تھے کہ اس کی شادی کرتے ہیں، لیکن وہ خود ہی یہاں نہیں آتا تھا۔ اب دیکھ لیجئے، وہ ایک ہی سانس میں بولتی جا رہی تھی اور میں بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، یہ کیوں اس کے اس قدر خلاف بولنے لگ گئی ہیں۔ بشرا کیا چاہتی ہو میرے بچے سے؟ کیوں الزام تراشیوں سے باز نہیں آ رہی؟ ابھی کل رات کو میری اس سے بات ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جلد پاکستان ہمیشہ کے لیے واپس آ رہا ہے۔ بشرا میرے منہ کی طرف دیکھتے جا رہی تھی، سر پکڑ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اماں آپ مت مانے، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ وہ کوئی نہ کوئی چند چڑھا چکا ہے۔ بشرا آج تو مجھے چھوٹی کی طرف جانا ہے، بہت ضروری ہے۔ اماں جی آپ چلے میرے ساتھ۔ اماں ایک دم سے تیار ہو گئی، گاڑی میں چھوٹی کی جانب جا رہی تھی۔ اماں ہمیشہ کی طرح آج بالکل بھی نہیں بول رہی تھی، بلکہ پورا راستہ ہی خاموش رہی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر ہم لوگ اس کے گھر کے بالکل سامنے تھے۔ اماں جی پہلی دفعہ پوتی کے سسرال میں آئی تھی۔ ایسی شان و شوکت والا بنگلہ ہمارے پورے خاندان میں کسی کا بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں کو گارڈ نے بتایا کہ گھر میں اس وقت صرف چھوٹی بیگم ہے، باقی لوگ کچھ دیر تک آئیں گے۔ میں نے کہا کہ ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے تو اماں تو اندر کی چمک دمک سے کھو گئے کہ ہماری اس بدصورت سی بیٹی کے لیے ایسے نصیب بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہی اماں کی نظر دائیں طرف والی دیوار پر لگی۔ ایک واجبی سی شکل و صورت والی خاتون کی تصویر پر جا رکی۔ اسے دیکھتے ہی اماں کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ وہ کہنے لگی کہ گھر چلو، میری طبیعت بے حد خراب ہے۔
اماں جی اب بیٹی سے تو مل لیں، لیکن اماں کی ایک ہی رٹ تھی کہ یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ ایک خاتون اندرونی کمرے سے باہر نکلی، لیکن وہ مکمل پردے میں تھی اور چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ پہلے ہمیں سلام کیا، پھر حال احوال پوچھنے کے بعد بہو کو آواز دی۔ جیسے ہی ایک آواز دی، میری بیٹی کسی رانی کی طرح کمرے میں داخل ہوئی۔ میں اس کا لباس اور چہرے کو دیکھ کر میں تو دنگ ہی رہ گئی کہ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ میری وہی بیٹی ہے جسے نفرت میں ہم سب نے زمین آسمان ایک کر دیے تھے۔ اماں جلد از جلد وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن وہ نقاب پوش بی بی کہ اماں جی اتنی جلدی بھی کیا ہے، آئی ہیں، پھر کچھ دیر تک باقی گھر والے بھی آئیں گے، ان سے مل کر ہی جائیے گا۔ میرا تو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں یہاں سے اٹھوں۔ اپنی بیٹی کو خوش و خرم دیکھتے ہوئے میری بہت ہی خدمت کی۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی کہ نقاب پوش بی بی کہنے لگی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ہیرے جیسی بہو دی، یہ اس قدر اچھی ہے کہ میں سجدہ شکر میں پڑی رہتی ہوں۔ میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ کیا وہ واقعی میں اس کی ماں ہوں جو کبھی بھی اس کو گلے سے بھی نہیں لگایا؟ ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ دروازے میں سے ایک لڑکی داخل ہوئی۔ لڑکی کی گود میں ایک بچہ بھی تھا جو اس قدر کالا اور بدصورت تھا، لیکن اس کو دیکھتے ہی وہ نقاب پوش اٹھی اور اسے گود میں لیتے ہوئے صدقے واری جاتی رہی۔ میں نے تو منہ ہی دوسری طرف کر لیا، بھلا ایسے بچے کو بھی کوئی گود میں لے سکتا ہے؟ وہ نقاب پوش میری طرف ہی دیکھ رہی تھی، ایک دم سے اٹھی اور اس بچے کو میری گود میں ڈال دیا۔ میں یوں اچھلی جیسے کوئی سانپ میری گود میں گر گیا ہو۔ ارے بہن کیا ہوا؟ اپنے خون سے کون بیزار ہوتا ہے؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری بیٹی 3 ماہ میں کیسے ماں بن سکتی ہے۔ اللہ مجھے بھی انشاءاللہ دادی بنائے گا، لیکن فی الحال تو آپ دادی بن چکی ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے ایک دم سے غصہ آنے لگا۔ امی جان، یہ آپ ہی کا خون ہے، مطلب کہ آپ کا پوتا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہادی کھڑا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں آگے بڑھی تاکہ اسے پوچھوں کہ تم نے یہاں ہی کیوں منہ کالا کرنا تھا۔ جیسے ہی میں آگے بڑھی، اس نقاب پوش نے پردہ اوپر اٹھا دیا۔ اماں سے دیکھ کر ایک دم سے سکتے میں آ گئے۔ میری تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اماں جی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بھی تو کچھ بتائیے۔ اسی اثنا میں میری چھوٹی بیٹی آگے بڑھی اور کہنے لگی، امی میں تو چھوٹی پھپھو کی ہی بہو بنوں گی۔ اماں جی یہ سب سن کر صوفے پر ہی گر گئے۔ وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہ رہی تھی۔ ایک دم سے یہ سب سنتے ہی وہ ماضی کے کھلے دریچوں میں چلی گئی۔ کئی سال پہلے فاریہ پیدا ہوئی تھی۔ میری پوری اولاد میں سے یہ سب سے زیادہ بدصورت تھی، انتہائی کالی کلوٹی اور نقش بھی واجبی سے۔ ایسی بدصورت لڑکی مجھے کسی بھی صورت قبول نہ تھی۔ ہمارے ڈرائیور کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ ہم اپنی اس بیٹی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اس نے مجھ سے فاریہ کو مانگ لیا اور اپنی بیٹی بنا لیا۔ بس پھر ہمارا اس ڈرائیور سے کبھی رابطہ نہ ہوا۔ پھر میں نے رابطہ کیا اپنی اس پھپھو سے۔ وہ یوں کہ میری بیوی میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، مجھے بے حد اچھی لگتی، کیونکہ دل تو کسی پہ بھی آ سکتا ہے نا۔ بس میرا بھی اس پہ آ گیا۔ پھر میں دادی کا بے حد لاڈلا ہونے کی وجہ سے ان کے کمرے میں موجود تمام اشیاء سے بے خبر تھا۔ ایک دن میں نے صندوق میں تمام تصاویر اور کپڑے دیکھ لیے، لیکن ہمارے گھر میں تو خوبصورتی کو ہی ترجیح دی جاتی تھی، اس لیے مجھے علم تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ لوگ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اس لیے میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی، چھپ کر نہیں بلکہ اپنی پھپھو کی مرضی سے۔ آپ لوگوں نے اس قدر ظلم کیا تھا، اتنے برس قبل دادی خوبصورتی کا معیار آپ نے محض گورے رنگ کو ہی بنا دیا تھا۔ آپ نے کیا کبھی بھی پھپھو کا دل نہیں دیکھا؟ پھر جب میں نے شادی کر لی تو چھوٹی کے لیے پھپھو نے مجھ سے بات کی۔ میں نے اس رشتے کو آپ کی طرف بھیجا اور یوں چھوٹی ایک بہترین ہم سفر کے ساتھ آج بہترین زندگی گزار رہی ہے۔ اور میں بھی، میری نند اور اماں ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور نہ جانے کتنی ہی دیر روتی رہی کہ برسوں کے بعد ان کا ملن ہو رہا تھا۔